إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وأنا أجزأ به الصوم لي وأنا أجزأ به وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ تینوں کولر بند کر دو ہارون بھائی، یہ تینوں بھی۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ چل رہا ہے مغفرت کا، اور یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ آج 21ویں شب انشاءاللہ مغرب کی اذان سے شروع ہو جائے گی، تو کچھ عنوان اعتکاف کا بھی لینا ہے لوگوں کے اصرار پر، اور کچھ عنوان رمضان مبارک کے تعلق سے بھی لینا ہے جو ابھی باقی ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی کو پانی منگا رہا ہوں تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تم سے پہلے بھی کئی لوگوں سے پانی منگوایا ہے، کھانا منگوایا ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے، اس کے انداز میں لچک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب امت محمدیہ سے بات کرتا ہے اور 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہا، اس امت کو کبھی بھی غصے کے انداز میں اللہ نے بات نہیں کی۔ یہ جو انداز ہے اللہ کا ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، بس بات ختم ہو گئی تھی یہاں پر۔ لیکن کما کتب علی الذین من قبلکم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ میری لاڈلے نبی کی لاڈلی امت یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، اگر یہ سزا ہوتی تو ہر ایک کو سزا تھوڑی دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سزا تو ایک دو کو دی جاتی ہے، وہ بھی ان کے جرم کے بدلے میں۔ چوری کی اس لیے ہاتھ کاٹا جائے گا، سب کے ہاتھ تھوڑی کاٹے جائیں گے۔ لیکن اگر روزہ سزا ہوتا تو پھر اللہ سب کو تھوڑی دیتا۔ قوم عاد سے کہتا کہ روزہ رکھو، قوم سمود سے کہتا کہ روزہ رکھو۔ روزے کا رکھنا یہ سزا نہیں ہے، جزا ہے، یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ فرعون سے کہتا اللہ کہ تو روزہ رکھ، لیکن روزہ رکھا انبیاء علیہ السلام نے، نیک لوگوں نے۔ تو یہ دلیل ہے کہ روزہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ لیکن میں اور آپ یا ہم جیسے کئی سارے لوگ اس زمانے میں روزے کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ محنت نہیں ہوئی ہے ایمان پر، اسی لیے رمضان کو بھی مصیبت سمجھا ہوا ہے۔ رمضان کو لوگوں نے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ہر ایک کمانے میں لگا ہوا ہے۔ آپ جہاں تک نظر دوڑاؤ گے لوگ کھجورے بیچ رہے ہیں، بھجیے بیچ رہے ہیں، اور روح افزا بیچ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں کمانا ہے۔ لوگ اپنی دکان کا سامان بڑھا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہمیں کمانا ہے۔ لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں، تربوز بیچ رہے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، ہر چیز بیچ رہے ہیں، مقصد ہمیں کمانا ہے۔ اور وہی لوگ آپ کو دیکھے گا کہ کھجور بیچنے والا روزہ نہیں ہے، تربوز بیچنے والا روزہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کو ہلکا سمجھا اور وہ کمائی کو بڑا سمجھا۔ جو 200 روپیے وہ کمائے گا، 600 روپیے وہ کمائے گا، تو روزے کے سامنے اسے یہ 800 روپیے بڑے لگے، اسے اپنے گھر کی پریشانیاں بڑی نظر آئی کہ روزہ اگر میں رکھوں گا تو پھر میں کاروبار نہیں کر سکتا، 200 روپیے جو میں کماؤں گا وہ نہیں کما سکتا۔
اسی لیے بہتر یہ ہے 200 اور روزہ دونوں میں سے ایک کو چننا ہے تو میں نے 200 روپے کو چنا. 800 روپے اور روزہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو میں روزے کو کیوں چنوں؟ مجھے کیا فائدہ روزہ رکھنے سے؟ اگر مجھے دکان اور روزہ دونوں میں سے ایک کو چننا ہے تو میں دکان کو چنوں گا، روزے کو کیوں چنوں گا؟ کیونکہ دکان تو میرے 12 مہینے کی ہے اور روزہ تو یہ سال میں ایک مرتبہ رکھا جاتا ہے، اور رمضان تو کمانا ہے. بہت تھوڑا فرق ہے. پرانے زمانے میں بھی لوگ کماتے تھے، ابھی بھی کماتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ نیکیاں کماتے تھے. قرآن پڑھ رہے ہیں، دیوانوں کی طرح لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ 60 قرآن ختم ہو رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ 63 قرآن ختم ہو رہے ہیں. امام احمد بن حنبل 70 قرآن ختم ہو رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 113 قرآن ختم ہو رہے ہیں. یہ لوگوں نے نیکیاں کمائی ہیں. ہم نے قرآن کا 2 پارے 10 پارے بمشکل 15 پارے بمشکل ایک قرآن اگر کوئی ختم کر دیتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، اور یہ میں نے 12 مہینوں کا کفارہ ادا کر دیا، چالن بھر دیا. ہوتا ہے نا، چالن بھرتے ہیں ہر ایک 200 روپے 400 روپے کا. تو میں نے 11 مہینے جو رولز اینڈ ریگولیشن توڑے ہیں، جو میں نے جھوٹ بولا ہے، جو دھوکہ میں نے دیا ہے، اور جو میں نے مکاری عیاری فحاشی کی ہے، تو میں نے چالن بھر دیا. یہ جو میں نے روزے رکھے میں نے چالن بھر دیا. اب 11 مہینے مزے کرو.